أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلی آیات کے اندر ہم نے کچھ وعدے کے متعلق نظر کے احکامات کو پڑھا ہم نے، اور اہل جنت کے متعلق ہم نے پڑھا کہ اہل جنت کا کیا عمل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ انعامات بتائے، اور ان انعامات کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب بتائے کہ کن اسباب کی بنا پر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات عطا کیے، کہ اہل جنت کی صفت کیا ہے، کس چیز پر عمل کر کے وہ اس تمام چیز کے مستحق ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ اور وصف بیان کرتے ہیں، اور وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اب جنت کی وصف کا تذکرہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابھی اہل ایمان کی ہی وصف چل رہی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کو جنتوں کی وہ نعمتیں پہنچیں، انہی کی وصف چل رہی ہے ابھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کیسے لوگ تھے، کون لوگ تھے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، جب قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو تمہیں ملا اس کا سبب کیا تھا، تم کیا ایسا کرتے رہے، ہم سے کیا ایسا مختلف کرتے رہے جس کی وجہ سے تم اس کے حقدار رہے اور ہمیں اس کا حق نہیں رہا، اور ایسے حقدار رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں یہ بات بھی رکھ دی کہ تم اتنے اور اتنوں کی شفاعت بھی کر سکتے ہو۔ کچھ لوگ ہوں گے جو خاص اللہ تعالیٰ جن پر اپنی رحمت فرمائیں گے،
جو شفاعت کر سکیں گے، کچھ اقربا اپنے قریبیوں کی شفاعت کر سکیں گے، اور وہ ہر بندہ ہوگا پھر، خاص طور پہ نچلے درجات سے اوپر درجات میں جانے والا معاملہ وہ اقربا کا بھی ہو جائے گا۔ تو کیا سبب تھی، کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا جس کی وجہ سے اللہ نے تم لوگوں پر یہ انعامات کیے، یہ فضل تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وہ لوگ انا نخاف من ربنا، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم اپنے رب سے، ہمارے دلوں میں ڈر تھا، خوف تھا ہمیں اپنے رب کا، اور اس دن کا، یومن عبوسا قمطریرا، ایسے دن سے ہمیں ڈر تھا جس دن لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں، اور وہ دن قمطریرا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرمایا، قمطریرا سے مراد یہ ہے طویل دن، وہ لمبا دن، اس دن سے ہم ڈرتے تھے۔ اور وہ دن محشر کا دن، جس کی طرف یہاں، جس دن کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے، عبوسن قمطریرا، جو لوگوں کے چہرے بدل دے گا، لوگوں کے ملامح بدل جائیں گے چہروں کے، خوف سے، ڈر سے، اس دن کے ڈر سے اور اس دن کے احوال سے۔ وہ لوگ جو اپنے سامنے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے گا، اور وہ اس ڈر کی وجہ سے، وہ ڈر یہاں پر بھی لوگوں کے دلوں میں تھا، اس دن کے متعلق ڈر، اور اس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات عطا کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ کسی بھی آدمی پر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، یا اللہ تعالیٰ کسی بھی آدمی پر دو ڈر جمع نہیں کر دیتے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر دو ڈر یا دو خوشیاں یا دو آرام یا دو سکون اللہ تعالیٰ جمع کر دیں۔ کوئی ایسا شخص ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دو ڈر کون سے ہیں؟ یہ وہ ڈر ہیں جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، کہ دنیا میں ڈرا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نہیں ڈرا کے رکھیں گے، قیامت کے دن وہ پرسکون ہوگا، قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ انعامات عطا کریں گے، انعامات دیکھ کے اس کو سکون آئے گا۔ وہ ایام، وہ اس دن کا، اس دن کی لمبائی وہ اتنی محسوس نہیں ہوگی اس کو۔ اور یہ کس وجہ سے تھا؟ کہ اس دنیا کے اندر اس نے اپنے دل کے اندر وہ ڈر رکھا۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ دو آرام اور دو سکون ایک بندے کے لیے ایک ساتھ جمع نہیں کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں آرام کیا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ آرام اور سکون کسی کے حق میں نہیں لکھیں گے، عکس رہے گا۔ اگر اس دنیا میں آرام کیا، وہاں پہ پریشانی ہوگی۔ اس دنیا میں پریشان رہے، خوف زدہ رہے، ڈر کی حالت میں رہے، تو وہاں پر خوف زدہ اور خوف زدہ انسان نہیں رہے گا، بلکہ آرام کی حالت میں وہاں پر رہے گا۔ لن یجمع، ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ تاکید کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ یہ چیز کرے۔ ایک صرف یہ حدیث، انسان اگر اس حدیث پر انسان کو یقین ہو اور اس حدیث پر انسان کا ایمان ہو، تو یہ بات سمجھنے میں انسان کو مشکل پیش نہیں آئے گی کہ میں کیوں اپنے اوپر اتنی پریشانیاں، اتنی سختیاں لے کر آؤں۔ مجھے کیا پڑی ہے اس دنیا میں کہ میں اپنے اوپر پریشانیاں اور سختیاں لے کر آؤں، جمع کر لوں اتنی پریشانیاں اور سختیاں۔ میرے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اتنی پریشانیوں کو جمع کروں، لیکن وہ یہی بات ہے، اس چیز پر ایمان اور یقین ہوگا تو پریشانی جمع ہونے والا معاملہ وہ انسان کو خود سمجھ آ جائے گا کہ یا تو میں یہاں پریشان رہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میں جاؤں تو میں پرسکون رہوں۔ اگر یہاں پر سکون کے ساتھ انسان رہے گا، قیامت کے دن انسان سکون سے نہیں رہ سکتا۔ تو وہ چیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، اس دن کی صفت بیان کر دی۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ عبوسًا قمطریرا، یعنی جو لوگوں کے چہرے بدل دے گا، اور وہ طویل دن ہوگا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فوقاہم اللہ، اب اس کا نعمت اللہ تعالیٰ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا عطا کر رہے ہیں؟ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرة وسرورا، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں، اس خوف اور ڈر کے نتیجے میں، جو خوف اور ڈر انہوں نے اپنا اس دنیا کے اندر اپنی طبیعت میں رکھا یا اس دنیا میں اپنے اوپر لاگو کیا،
اور لازم کیا، اس کے نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وقاہم، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے شر ذالک الیوم، اس دن کے شر سے، اس دن کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ انسان کو بچا لیں گے۔ یہ آیت اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ اس دن کا ایک شر ہوگا، اس دن کی ایک پریشانی ہوگی، مشکلات ہوں گی اس دن کی، اس دن کی پریشانی اور مشکلات ہر بندہ نہیں برداشت کر سکتا۔ اس دن کی پریشانی اور مشکلات صرف اہل ایمان برداشت کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ پریشانی کا عالم یہ ہوگا، حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ آپ شروع کریں، لوگوں کے درمیان احکامات اللہ تعالیٰ کرنا شروع کریں، ختم کریں، جہاں جہنم میں ڈالنا ہے جہنم میں، جدھر ڈالنا ڈالیں، اتنی پریشانی ہوگی۔ اور جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو تب یہ تمنا کریں گے کہ اچھا وہ پیچھے ٹھیک تھا، یا اب یہ ختم ہو جائے، یہاں سے اب کہیں نہیں، یہاں سے اب ہم نجات چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، یہ ختم ہو جائے۔ لیکن اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، خالدین فیہا ابدا، اس میں پھر ہمیشہ وہ لوگ رہیں گے، ہمیشگی کی زندگی ان لوگوں کی بھی ہوگی۔ اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ، جو لوگ اس دنیا میں ڈرے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت والوں کے بارے میں بھی یہ کہہ دیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ جہنم والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین ہے، اور اس کے بعد جب تک آگے اللہ تعالیٰ نے ارادہ رکھا ہے، جب تک ہے، جس وقت تک ہے، وہ اس وقت تک وہاں پر رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَّاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائیں گے، نظرتاً، ان کے چہرے جو ہے روشنی پہنچا دیں گے، چہرے روشن ہوں گے، وَسُرُورًا، اور ان کے چہروں پہ خوشی ظاہر ہوگی، مسرت ظاہر ہوگی ان کے چہروں پہ۔ اور یہ وہی بات ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر یہاں پر سختیاں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اوپر سختیاں کی، کس طرح معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر رکھا سخت ان معاملات کو۔ زوجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس آتی ہیں، لوگوں نے کچھ باتیں کی، انسان ہے، لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، لوگوں نے کچھ باتیں کی کہ تم لوگ قریش کی عورتیں ہو، تم لوگ یہ ہو، تم لوگ وہ ہو، تم لوگ فلانے قبائل سے ہو، تم لوگ اس قبائل سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ آتا ہے، خمس کا پیسہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تواضع کو خود اختیار کیا، اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے۔ یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ تواضع صرف میں اپنے اوپر لاگو کروں گا، میرا اہل و عیال ٹھیک ہے، جس طرح کہیں گے میں ان کو کر دوں گا، میرا اہل و عیال کا سوال مجھ سے کیا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ ایک منصب پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، اور وہ معاملات کو چلا رہا ہے، اور وہ مسئول ہے جس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ گھر والا مرد اللہ تعالیٰ نے ایک منصب پہ رکھا ہے، اور ایسی مثالیں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں کہ گھر کا مرد نیکی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں بہت اونچا اور بہت اعلیٰ اور بہت اچھا ہے، لیکن گھر والے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے نیکی کے معاملات کے اندر۔ اس کے ذہن میں یہ بات یا یہ چیز اس شخص کے ذہن میں بیٹھی ہے کہ میں حاجات پوری کر دوں، میری ذمہ داری پوری ہے۔ صرف انسان کی دنیاوی حاجات پوری کر دینا انسان کی ذمہ داری مکمل نہیں کر دیتا، بلکہ شاید اس دنیا کی حاجات اگر پوری انسان نہ کر سکے تو وہ تو اس کے لیے تو معافی بھی ہے، لیکن دوسرے معاملات جو ہیں جن کے اندر انسان کے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ چیزیں اور وہ حاجات پوری کرنی ہے انسان نے، ان معاملات کو لازمی دیکھنا ہے، اس میں شاید معافی نہیں ہوگی، اس میں تو سوال بھی کر لیا جائے گا۔ دنیاوی حاجات تو اللہ تعالیٰ پھر معاف بھی کر دیں گے، اس کا تو بدل اللہ تعالیٰ جنت میں قیامت کے دن بدل عطا کر دیں گے، اچھا نہیں ملا تو تمہارا بدلہ یہ ہے۔ اس سے بڑا بدلہ انسان کو اس وقت جب انسان 50,000 سال کے لیے کھڑا ہوگا، اس سے بڑا بدلہ انسان کو کوئی نظر نہیں آئے گا کہ میرا حساب کتاب پہلے کر کے میرا معاملہ نپٹ کے اللہ نے مجھے بھیج دیا۔
اس سے بڑی چیز، بڑا بدلہ انسان کو اس وقت کوئی نظر نہیں آئے گا۔ شاید اس وقت ہر بندہ یہ تمنا کرے، اچھا کاش یہ ہو جاتا، کاش ہم ایسے کر لیتے، کاش اتنا نہ ملتا ہمیں۔ دعا کے بارے میں آتا ہے، انسان تمنا کرے گا کہ کاش میری دعا، کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ جب دعا کا نہ قبول ہوئی ہوئی دعا کا انسان نتیجہ دیکھے گا، وہاں پہ صلہ اور اجر و ثواب دیکھے گا، انسان تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ کرتے اللہ تعالیٰ، تاکہ ہر دعا کا صلہ مجھے اس قیامت کے روز ملتا۔ ایسا دن ہوگا اور ایسی لوگوں کی تمنائیں ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے اپنے معاملات کو سخت رکھا، جن لوگوں نے اپنے اوپر سختی لاگو کی یہاں پر اس دنیا کے اندر، کچھ حدود کو قائم کیا اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھا اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات وہاں پر آسان کریں گے، وہاں پر انسان کو سختیاں نہیں ہوں گی۔ اس لیے جن لوگوں کا ایمان نہیں ہے، ان لوگوں کو یہ بات بڑی غیر معقول سی لگتی ہے کہ انسان اپنے اوپر بے وجہ سختیاں کیوں کرے، یہاں پر کیا ضرورت ہے بے وجہ سختی کرنے کی اپنے اوپر یہاں پر۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ، اب ان کی جزا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت عطا کی کہ یہ جزا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کی، یہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا، وَجَزَاهُمْ، اور ان کی یہ جزا یا یہ اجر و ثواب یا صلہ ان کا کس وجہ سے تھا؟ بیما صبروا، اس وجہ سے، بسبب اس چیز کے جو انہوں نے صبر کیا، بیما صبروا، جو صبر کیا اللہ تعالیٰ کے، انہوں نے اس دنیا میں سختیوں پر جو صبر کیا، اس صبر کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جزا عطا کی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان، تمام لوگوں کو اس کا پتہ ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ کفار مکہ پیش آتے۔ باہر سے تھے لوگ، یہ خاندان باہر سے تھا، مکہ سے نہیں یہ خاندان تھا، ان کا قبائل یہاں مکہ میں نہیں بستے تھے، لیکن یہ لوگ مکہ آ کے بس گئے تھے۔ اس پورے خاندان کو سخت تعذیب کے اندر قریش نے رکھا، پورا خاندان اسلام لے آیا سخت تعذیب کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اس خاندان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کمزوری کی حالت تھی، طاقت کے لحاظ سے، عتاد اور عدہ کے لحاظ سے، تیاری کے لحاظ سے لوگ کمزور تھے، ایمانی لحاظ سے کمزور تو نہیں تھے۔ ایمانی لحاظ سے کمزور ہوتے تو نہ ہی ہمارے سامنے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مثالیں موجود ہوتی، نہ ہی بلال بن رباح جیسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہوتی۔ اگر ایمانی لحاظ سے کمزور ہوتے، ایمانی لحاظ سے کمزور نہیں تھے۔ کمزوری دوسری تھی، جس چیز کو رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے لڑے نہیں ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید یہ ہوتا کہ اگر لڑتے تو جو تعذیب ہو رہی ہے وہ اور زیادہ کرنا شروع کر دیتے ان لوگوں پر۔ جیسا کہ آتا ہے کہ گالی نہ دو کسی کے رب کو، تمہارے گالی دینے کی وجہ سے وہ اللہ کو گالی دے دیں گے، تم وجہ بنو گے اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کی۔ تم نے گالی تو نہیں دی لیکن تم وجہ بن گئے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اور زیادہ تعذیب کرنا شروع کر دی، کیونکہ روز مرہ کا ان کا کام ہے، ان کا معمول ہے۔ صبح ہو جانے کے بعد، صبح اپنے معاملات کر لینے کے بعد ان کو سمجھ نہیں آتی ہم اس کے علاوہ کریں کیا۔ انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا کفار مکہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کر لو، تمہارا میرے ساتھ وعدہ ہے جنت کا انشاءاللہ، اور تمہارا میرے ساتھ مقام اور ملاقات کا انشاءاللہ موعد اور وقت انشاءاللہ جنت کا ہے، جنت میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ اور انہوں نے کر کے دکھایا، پورے آل یاسر نے کر کے دکھایا، والد نے، والدہ نے، عمار بن یاسر نے، بھائیوں نے، سب نے کر کے دکھایا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، یہ اتنی بڑی جزا کیوں عطا کی اللہ تعالیٰ نے؟ بِمَا صَبَرُوا، اس چیز پر جو انہوں نے صبر کیا، بے سبب اس کے جو صبر کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ بیان کیے، دو الفاظ ذکر کیے، جنتاً، جنتیں، وحریرا، اور ریشم۔ جنتیں اور ریشم، یہ کس وجہ سے تھا؟ جو صبر انہوں نے کیا اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی پریشانیوں پر، اس دنیا کے مصائب اور آلام پر، حلال اور حرام پر جو انہوں نے صبر کیا، جو احکامات پر صبر کیا انہوں نے،
اس چیز کا یہ اللہ تعالیٰ نتیجہ اور صلہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اور وہ جزا اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان اللہ، اب ان لوگوں کی، جن لوگوں نے یہ صبر کیا، پریشانیوں کا سامنا کیا، ان سارے معاملات کو دیکھا، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ اب یہ کہتے ہیں کہ کیسی جنتوں میں ہوں گے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے وہ بات بیان کی، ضرور بیان کی، جس سے لوگوں کے دل کے اندر جنت کی یا نیک اعمال کی رغبت پیدا ہو۔ یہاں پر بھی وصف الجنہ، صفت جنت کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کرنا شروع کی کہ ان لوگوں کی صفت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ متکئین، وہ بیٹھے ہوں گے، علی الارائک، تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تخت پر کچھ جگہوں پہ آتا ہے وہ تخت سونے کا تخت ہوگا۔ ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی صفت بیان کرتے ہوئے ذکر کر دی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، اور شاید تھوڑی سی دل کو تسلی بھی ہوتی ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان کے دل میں بہت ساری تمنائیں پیدا ہوتی ہیں جب انسان اس دنیا کو دیکھتا ہے، اور اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو انسان کے دل میں تمنا پیدا ہو مال و متاع کی اور عیش و عشرت کی، لیکن انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ایک یہ صورت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ انسان کے دل میں مال و متاع کی اور عیش و عشرت کی تمنا پیدا ہو، اور انسان کے پاس بہت مال ہے، اس کے باوجود انسان صبر کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کم مال نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا تو جو مال آتا صدقہ کر دیتے، جو بھی چیز آتی صدقہ کر دیتے، اور اپنے آپ کو مشغول رکھا تجارت کے اندر۔ یہ نہیں کہ اچھا مجھے اب اتنے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، جو آتا ہے اس کو میں صدقہ کر دیتا ہوں اس کا، اور اس کو میں نکال دیتا ہوں، تو اتنا کمانے کی کیا ضرورت ہے، اپنی حاجت کے مطابق کرتے ہیں، جو بچے گا کر دوں گا، نہیں، صدقہ اپنے لیے لازمی رکھا، نہیں میں وہ کرنا ضرور ہے، جیسا آیا نکال دیا، جیسے آیا نکال دیا، اپنے اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا، جتنا ایک دن کے لیے یا دو دن کے لیے، جتنا ایام کے لیے کچھ تھوڑا سا کافی رہتا، باقی نکال دیتے حضرت ابوبکر۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی، یہ سارے لوگ تھے، مال آتا ان کے پاس لیکن نکال دیتے ہیں مال۔ اور کچھ صحابہ تھے جن کے پاس بہت زیادہ مال آتا، حد سے زیادہ مال آتا، اور وہ نکال دیتے۔ صحابی نے بھی کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، پریشان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما جاء بک، کیوں یہاں پر آئے ہو، کس لیے ادھر بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ غلبتنی الدیون والہموم، اللہ کے نبی بڑا قرضہ ہے اور بڑے غم ہے۔ قرضہ ہو تو غم اپنے آپ انسان کو پڑ جاتا ہے، خاص طور پہ اس شخص کو جس نے ادا کرنا ہو۔ جس نے ادا نہ کرنا ہو وہ لاؤبالی اپنا آرام سے جی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، لیکن یہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ غلبتنی الہموم والدیون، مجھے ہم اور پریشانی لگ چکی ہے میرے قرضوں کی وجہ سے، میرے اوپر جو قرضہ ہے اس کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بھی بتا دیا، بورک لی امتی فی بکورہا، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال رکھی ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کے بعد ان کا قرضہ بھی فوراً اتر گیا، اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے صحابہ کو، انہی صحابہ کو دیکھا مدینہ کے امیر ترین صحابہ کرام کے اندر، یہ اس یقین کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا کہ نہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تو وہ بات سچی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھنے والا ہے، ہمارا صبح کے وقت اٹھنا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے، یا ہمارا صبح اٹھنا ڈیوٹی کے وقت کی وجہ سے ہے؟ شاید ہمارا صبح اٹھنا ڈیوٹی کے وقت کی وجہ سے ہے۔ ہمارا ڈیوٹی کا وقت اگر مؤخر ہو کے 12 بجے ہو جائے تو ہم شاید صبح نہ اٹھیں۔ ان کا صبح کے وقت کام کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل تھی کہ اللہ کے نبی، میں یہ کام بعد میں بھی کر سکتا ہوں، میری تجارت ہے، میرے معاملات ہیں، میں یہ بعد میں لیکن اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اس پہ تعمیل کرنی ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کی، لیکن اس تمام مال و دولت کے باوجود صحابہ کرام کے آپ حالات کو دیکھ لیجئے،
جان کے انہوں نے اپنے آپ کو، ایسے نہیں کہ انہوں نے وہ مال جو تھا اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن بس حاجت کے مطابق کیا۔ عیش و عشرت انہوں نے یہ ذہن میں بنا لیا کہ عیش و عشرت ہماری جنت میں ہوگی انشاءاللہ، ادھر جتنی کم ہوگی عیش و عشرت بھی۔ پہلے ہم نے یہ بات ذکر کی کہ جو یہاں پر خوف زدہ رہا، قیامت کے دن خوف زدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سکون کے ساتھ رکھیں گے۔ جو یہاں پر سکون سے رہا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سکون نہیں دیں گے، وہ پریشان رہے گا قیامت کے دن۔ اب یہاں پر عیش و عشرت کے لحاظ سے بھی، یہاں پہ جس نے زیادہ کر لی، وہاں پہ شاید اس کو ایک تو حساب کتاب بہت زیادہ ہو جائے گا، اور جتنا زیادہ حساب کتاب ہو اتنی زیادہ انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، تو اپنے آپ انسان کے درجات کم ہوتے جائیں گے۔ جتنا حساب کتاب کم ہوگا اتنی غلطیاں شاید کم کم سرزد ہوں، اور اتنے درجات پھر اعلیٰ ہو جائیں گے۔ اور حساب کتاب کم ہونے کا پھر انسان کے اوپر یہ بھی فائدہ ایک الگ ہوگا کہ درجات تو اونچے ملے ہی ملے، اس کے بعد انسان ان سے پہلے جنت میں چلا گیا، بال والوں سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ یہ ایسی نعمتیں ہوں گی جن کا اس وقت انسان جب دیکھے تو کہ یار اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، اس سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے جو مجھے مل سکتی۔ لیکن وہ الگ بات ہے، جب وہ جنت میں جائے گا تو دیکھ کے حیران پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیار کر رکھا تھا، ایسی چیز تیار کر رکھی تھی، کس کے بدلے؟ اس ہمارے حقیر سے عمل کے بدلے، جو بڑا ناقص سا تھا، جو بڑا کمزور سا عمل تھا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متکئین فیہا علی الارائک، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، تکیہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ ہی وہاں شدت کی گرمی ہوگی اور نہ ہی شدت کی سردی ہوگی۔ زمہریر شدید ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں، اور جہنم میں ایک حصہ ہے جہاں پر لوگوں پر عذاب شدید ٹھنڈ کا ہوگا، زمہریر کا عذاب ہوگا۔ جنت کے اندر وہ درمیانہ موسم ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں یا یہ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرنے والے انسان کی طبیعت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو پس پش ڈال کے، نعوذ باللہ، یہ سوال کرتے ہیں انسان تو بور ہو جاتا ہے ایک چیز پر اگر رہے، جتنی اچھی چیز ہو، کیا تم نے جنت کو دنیا کے مطابق بنا رکھا ہے؟ دنیا سے اس کا مقابلہ کرتے ہو جنت کا؟ یہی چیز تو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، اور وہاں پر جو نعمت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے وہ ایسی نعمت ہوگی جس سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرے گا۔ اور یہ اپنے آپ میں ایک الگ نعمت ہے کہ انسان کا دل کبھی بھی نہ بھرے کسی چیز سے۔ ایسی نعمت ہوگی اور ایسی وہ جنت ہوگی جو جس سے کبھی انسان کا دل نہ بھرے، جو انسان یہ کہے کہ ہمیشہ میں یہاں رہوں۔ اس کی مثال دنیا میں پائی جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اس چیز کی مثال دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کچھ ایسے ممالک آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں جہاں پر لوگ جا کر رہتے ہیں تو وہاں سے واپس آنے کا دل نہیں کرتا، وہاں کے موسم کی وجہ سے، وہاں کے مناظر کی وجہ سے۔ آج بھی موجود ہے، لوگ نہیں چھوڑتے اس جگہ کو، تو کہتے ہیں ہم کیوں جائیں یہاں سے، کس وجہ سے جائیں اس جگہ سے۔ تو جب یہاں پہ ایک ادنا سی دنیا، ایک وہ دنیا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لا تساوی عند اللہ جناح بعوضہ، ایک مچھر کے پر کے برابر یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو پھر ہم جنت پہ کیوں یہ سوالات کھڑے کرتے ہیں کہ نہیں نہیں انسان بور ہو جائے گا، یہ کیسے ہے، ہم تو بور ہو جائیں گے، ہر وقت ادھر رہیں گے۔ ہم نے اس کو اس اپنی عقل کے مطابق، اپنی کم عقل کے مطابق ہم نے اس کو اس سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا، ملانا شروع کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، وَدَانِيَةً اور قریب کر دیں گے علیہم ان کے اوپر، ظِلَالُهَا چھاؤں، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، قطوف کہتے ہیں پھل کے توڑنے کو، قطف الثمار کہا جاتا ہے، درخت سے پھل کا کاٹنا اور اس کو توڑنا جب وہ پک جائے تو عربی زبان میں اس کو قطفہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ قطوف دانیتن، وہ قریب ہو جائے گا، وہ پھل کا توڑنا قریب ہو جائے گا۔
یہ کس طرح ہوگا؟ مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ انسان تمنا کرے گا تو وہ درخت انسان کے لیے جھک جائے گا اپنے آپ، جو جس شاخ کو وہ دیکھے گا وہ شاخ انسان کے قریب آ جائے گی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ، وہ ہر چیز ان کے قریب اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اتنا قریب آ جائے گا کہ جیسے کوئی اپنے آپ کو ذلت کی صورت میں کسی کے سامنے جھکا لیتا ہے، وہ قطوف، وہ پھل اپنے آپ کو اس طرح جھکا لیں گے انسان کے سامنے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے جنت میں۔ انسان تمنا کرے گا اور انسان کے سامنے وہ چیزیں جھک جھک کے سامنے آ جائیں گی۔ وہ ایسی چیز جس کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ ایسی چیز ہوگی۔ جنت کے درختوں کے بارے میں مفسرین نے، امام مجاہد رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بڑے اعلیٰ پائے کے مفسر ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اسٹوڈنٹس میں تھے۔ امام مجاہد کہتے ہیں جنت کے درختوں کا تنا اور اس کی جڑیں سونے کی ہوں گی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے انسان اس کا تخیل نہیں کر پاتا۔ اس کی شاخوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے درختوں کی شاخیں موتی سے بنی ہوں گی، کچھ شاخیں موتیوں سے، نرم موتی سے شاخ بنی ہوگی، اور کچھ شاخیں زبردج اور یاقوت کی شاخیں بنی ہوں گی۔ یہ ایک پتھر ہے اس دنیا کے اندر، یاقوت سرخ اور زبردج جو ہے یہ سبز رنگ کا یہ پتھر ہوتا ہے، زبرجد سبز رنگ کا پتھر ہے۔ اس رنگ کی شاخیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوں گی اور وہ نرم ہوں گی، ایسی نہیں ہے کہ جو اس طرح کا پتھر ہے وہ پتھر کی طرح سخت شاخ ہوگی۔ وہ شاخیں انسان کے سامنے جھک جائیں گی۔ وَبَيْنَهَا ثِمَارُهَا، امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں ان شاخوں کے درمیان ان کے پھل ہوں گے۔ آپ دیکھیں ایسی شاخ ہو جس کے اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہو اور اس درخت کے اصل اور اس کی جڑیں سونے کی ہوں۔ اس درخت سے انسان، وہ درخت اللہ تعالیٰ، یا اس سے پتہ چلتا ہے سونا کیا، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ سونے کے پیچھے جو بھاگتے ہو ہم تمہارے قدموں کے نیچے ڈال دیں گے، تمہارے پاؤں کی دھول بن جائے گا سونا، ایسی جنت میں جا رہے ہو۔ لیکن بات وہی ہے کہ کتنی قربانی دی اس دنیا کے اندر۔ قربانی دینے کا مقصد انسان کو سمجھ آتا ہے، اور انسان کو وہ وجہ سمجھ آتی ہے کہ کس وجہ سے میں قربانی دے رہا ہوں، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اور انسان کے دل کو سکون اور تسلی بھی ملتی ہے کہ ہاں انشاءاللہ میرے لیے کوئی اجر و ثواب ہوگا، کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا اجر و ثواب میرے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور وصف بیان کی جنت کی، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا۔ اب ایک ایسی چیز کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دی جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اب لوگ جو خادم ہوں گے وہ برتنوں کو لے کر، جو برتن فضہ سے ہوگا یعنی چاندی سے بنا ہوگا جو برتن، وہ اکواب، اور وہ کپ ہوں گے جو چاندی سے بنے ہوں گے، کانت قواریرا، جو کہ چاندی کا شیشہ ہوگا وہ چاندی کا، لیکن وہ شیشے کی طرح شفاف ہوگا، اس میں سے مشروب نظر آئے گا جو بھی اس چیز کے اندر رکھی جائے گی اس برتن کے اندر۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کو مفسرین ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں پائی جاتی، اس کے قریب کی بھی کوئی مثال نہیں پائی جاتی۔ عام طور پہ جنت کی جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی قریب کی مثال ضرور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے رکھی ہے، اس کے قریب کی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے ضرور دے کر رکھی ہے ہمیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے، یہ ان چیزوں میں سے ہے، اور جو بہت ساری چیزیں ہیں جن کی اس دنیا میں کوئی چھوٹی سی مثال بھی نہیں پائی جاتی، کہ چاندی ہوگا لیکن قواریر ہوں گے، اور قارورہ کہتے ہیں شیشے کی بوتل کو، ایسی بوتل کو جو سی تھرو، جس کے اندر سے مشروب سارا نظر آئے، اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اور اس چیز کو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ خادم ہوں گے۔ مفسرین نے بیان کیا، ابن عباس غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے ارد گرد اس طرح کے 1000 خادم ہوں گے، اور جو وہ تمنا کرے گا
اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جو وہ تمنا کرے گا وہ اس کی مکمل کرتے ہوں گے، وہ اس پر عمل کرتے ہوں گے، یہ چاہیے، اب یہ چاہیے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ نے چیز سامنے رکھ دی جس کی شاید اس دنیا میں انسان ایک ذہن میں رکھتا ہے کہ یار بھائی یہ زندگی ہو تو کیا زندگی ہوگی، اور جن لوگوں کی یہ زندگی ہے ان کی پریشانیاں جا کے پوچھیں، اور وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جنت کے اندر ختم کر دیں گے۔ پریشانی نام کی چیز کوئی جنت میں نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قواریر من فضة، جو چاندی کی بوتلیں ہوں گی یا برتن ہوں گے چاندی کے، جو شیشے کی چاندی کے برتن ہوں گے، قدروها تقدیرا۔ اب یہ ایک اور خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جس کی شاید مثال اس دنیا میں کہیں ایسے نہیں ملتی۔ انسان کی جتنی چاہت ہوگی اس کے مطابق وہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میری چاہت آدھا پینے کی ہے تو میں اس پورے کے اندر آدھا لے رہا ہوں۔ وہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کا خیال رکھا۔ حالانکہ جو لوگ تھوڑے سے عقل مند ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ خوبصورتی ٹھیک ہے، اب حاجت تو اصل چیز ہوتی ہے۔ خوبصورتی ایک آسائش ہے، اور اس چیز کا خاص جنت میں خیال رکھا گیا کہ برتن خوبصورت لگے جس میں وہ پی رہا ہے، جس کو اتنا پینے کا دل ہوگا وہ اس کے مطابق برتن اس کے پاس آئے گا، یہاں تک کہ اس کا دل بھر جائے گا۔ دل بھر جانے کی مقدار جو ہوگی انسان کی، مشروب اور مأکول، پینا اور کھانا، اس کے برابر کا برتن ہوتا جائے گا۔ جی اب اس سے زیادہ نہیں چاہیے، یہ اتنا بڑا برتن ہے یا اتنا برتن ہے اس کے اندر اتنا ڈالا باقی خالی ہے، یہ والا معاملہ نہیں ہوگا۔ جتنی انسان کی چاہت ہے اتنا انسان کو ملے گا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا۔ اب ایک ایسے مشروب کی بات کی کہ انسان ایک ایسا مشروب، ایک ایسا کپ ہوگا جو جس میں مشروب ہوگا جس کا طعم یا اس کا ذائقہ زنجبیل کا ذائقہ ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اصل میں مخاطب کر رہے ہیں ان کی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا، اس سے پہلے ہم نے پڑھا کافور کے متعلق، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، تو ٹھنڈے مشروب کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈے کے مقابلے میں گرم مشروب کا ذکر کر دیا، جو کہ عام طور پہ عرب کے اندر بڑا معروف اور بڑا پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ تو جو سب سے پہلے مخاطب تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسند کو یہاں پر سامنے رکھا کہ بھئی ایسے اور ایسے مشروب ہوں گے۔ شاید زنجبیل والا ہمارے ہاں اس کو ہمیشہ دوائی کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک لذت لینے والا مشروب نہیں سمجھا جاتا، لیکن عرب کی سرزمین پہ آج بھی ایک ایسا مشروب سمجھا جاتا ہے جس کو لوگ لذت کے لیے پیتے ہیں، زنجبیل کا مشروب۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، عین سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر عین سے مراد چشمہ ہے، چشمہ ہوگا فیہا جنت میں، تسمی سلسبیلا جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ اور اس کے متعلق علماء نے یہ بات کہی کہ یہ سلسبیل چشمہ اصل میں زنجبیل کا چشمہ ہوگا، جس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا۔ اگلی آیت، پچھلی زنجبیل والی اور اگلی آیت چشمے کی ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چشمہ اصل میں زنجبیل کا چشمہ ہوگا، وہ چشمہ جس سے لوگ زنجبیل کا مشروب تیار کریں گے یا پیئیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا۔ یہ جنت کی اب ایک اور خوبصورتی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جنت میں خادم ہوں گے، منتشر ہوں گے، پھیلے ہوئے خادم ہوں گے، اور وہ خدام ولدان ہوں گے، بچے ہوں گے۔ اب وہی بات ہے، کسی گھر میں جائے، چھوٹے چھوٹے بچے، خاندان کے بچے جمع کیے اور خاندان کے بچوں کو جمع کرے گا کہ اچھا بچوں آپ نے یہ اور یہ کام کرنا ہے، وہ گھر کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ بچے آ جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، بچے بنا کسی سوال کے لوگ ان بچوں کو پسند کرتے ہیں، یار کتنے اچھے بچے ہیں یہ کتنے ایسے بچے ہیں جن کو اس چیز کا علم ہے کہ ہم نے ضیوف کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ اس چیز کو انسان سراہتا ہے اس دنیا کے اندر۔ تو وہ چیز جو انسان خواب بچوں کو آج بھی عرب کے اندر بچوں کو خاص طور پہ والدین ایک ایسی مجلس منعقد کرتے ہیں گھروں کے اندر جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا چائے کا گلاس کیسے پکڑنا ہے، کپ کیسے پکڑنا ہے، کہاں سے پکڑنا ہے، ضیف کو کیسے دینا ہے، کیسے دینا بے ادبی ہے، کیسے دینا ادب ہے۔
آپ نے اس تھرماس کو کیسے پکڑنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسا کھڑا ہونا، بے ادبی کا کھڑا ہونا ہے، کیسے کھڑا ہونا، ادب کا کھڑا ہونا ہے، جو پسند آئے گا ضعیف کو۔ یہ چیز خاص طور پہ سکھائی جاتی ہے، اور اس چیز کو آج بھی علوم المرجلہ کہا جاتا ہے۔ ایسا علم جو انسان کو مرد بناتا ہے، جو انسان کی قوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنے مہمان کی ضیافت کیسے کرنی ہے، یہ انسان کی قوت اور شجاعت کی دلیل بھی ہے یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہا کہ ایسے بچے ہوں گے جو آپ کو موتی کی طرح لگیں گے جنت میں پھرتے ہوئے، موتیوں کی طرح جنت میں پھر رہے ہوں گے۔ اذا رأیتہم، جب آپ دیکھیں گے، حسبتہم، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا، لؤلؤا منثورا، کہ جیسے موتی پھیلے ہوئے ہوں یہاں پر۔ اتنے خوبصورت بچے ہوں گے، اور ان کی یہ عمل انسان کو اتنا پسند آئے گا۔ وہی بات ہے کہ یہ جنت ہوگی اور اس کی مثال کہیں اور موجود نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں گے، ثَمَّ رَأَيْتَ یعنی هُنَاكَ، وہاں پر آپ دیکھیں گے، جب آپ دیکھیں گے وہاں پر دیکھیں گے، فعلاً دیکھنا، تو آپ دیکھیں گے نعیماً، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بڑی مملکت دیکھیں گے۔ ہر بندے کی مملکت بڑی ہوگی۔ معروف حدیث ہے، آخر میں جو جہنم سے نکلے گا اور آخری شخص جو جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ جاؤ، تمہارے لیے دنیا کے برابر اور اس جیسی 10 ساتھ ملا لو، وہ تمہاری اکیلے کی مملکت ہے۔ پوری دنیا اور اس دنیا جیسی اور 10 ساتھ ملا لو، جتنی بڑی وہ بنے گی وہ تمہاری اکیلے کی مملکت ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے قریب فاصلہ اتنا ہوگا کہ جیسے کہ 1000 سال کی دوری ہو۔ مفسرین نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ سب سے قریب چیز جو آپ کو نظر آئے گی وہ اتنی قریب ہوگی، اس کی وسعت کی وجہ سے وہ اتنی قریب ہوگی جیسے کہ 1000 سال کا فاصلہ ہو۔ اقرب منزل انسان کی وہ ہوگی۔ یہ ہے وہ ملکن کبیرہ، اور انسان کی طبیعت کے مطابق یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا۔ انسان کا دل کرتا ہے میں کثرت سے اس چیز کا بھی مالک ہو جاؤں، اس چیز کا بھی مالک ہو جاؤں، اس چیز کا بھی مالک ہو جاؤں۔ پھر انسان فخر سے بتاتا ہے کہ بھئی اتنے ایکڑ زمین ہے، اتنے میٹر، اتنے کلومیٹر، اتنے 100 کلومیٹر ہماری زمین ہے، اتنا کلومیٹر ہماری زمین ہے، اس کے اندر اتنے کلومیٹر میری زمین ہے۔ لوگ کلومیٹروں میں پھر بتاتے ہیں کہ بھئی یہاں سے چلتے جاؤ، ادھر تک جاؤ، یہ ساری ہماری زمین ہے۔ اس کا کرنا کیا ہے؟ ایک کمرہ انسان کے لیے کافی ہے۔ ایک 70-80 کمرے کے گھر کے اندر انسان کے لیے جو کافی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ہر بچے کے لیے ایک کمرہ انسان کر سکتا ہے۔ اپنے میاں بیوی کے لیے ایک کمرہ ہو گیا، ہر بچے کے لیے ایک، اس سے زیادہ انسان کی حاجت ہی نہیں ہے۔ آج بھی جن لوگوں کے گھر ہیں وہ اپنے گھروں سے ڈرتے ہیں۔ ان کو پرسکون گھر وہ لگتا ہے جو صرف حاجت کے مطابق ہو، 2 4 5 6 جتنے بچے ہیں ان کے مطابق اور میاں بیوی کے مطابق، وہ گھر بہت خوبصورت انسان کو لگتا ہے، یہ سب سے اچھا گھر ہے۔ مال میرے پاس اتنے گھر کا ہے کہ میں 1000 کمروں والا گھر خرید سکتا ہوں، یا خریدے ہوئے ہیں لوگ، ان کو چھوڑ کے چھوٹے گھروں میں جاتے ہیں، اس گھر میں جو انسان کی حاجت کے مطابق ہو، اس میں انسان پرسکون رہتا ہے۔ میری حاجت یہ ہے، تھوڑا سہن ہے، جتنا بھی ہے انسان کو، جو انسان کی سوچ ہے، لیکن انسان اس چیز پر فخر کرتا ہے کہ بھئی مالک میں اتنی اور اتنی زمین کا ہوں، اور اتنی چیز کا مالک ہوں، اور اتنے مال کا مالک ہوں۔ اس دنیا کا مال، اس کے وہاں کے جو مال ہوگا، جو عیش و عشرت ہوگی، یہاں یہ قریب بھی نہیں آتا اس کے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا، ان کے اوپر اللہ تعالی کپڑے، حریر کے کپڑے اللہ تعالیٰ پہنائیں گے۔ سندس کہتے ہیں اس حریر کو جو بالکل باریک ہوتی ہے، باریک حریر۔ اور اس کے بعد استبرق اس حریر کو کہتے ہیں جو تھوڑی موٹی حریر ہوتی ہے، لیکن وہ مکمل حریر کا کپڑا ہوگا۔ اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، ایک اس کا احساس ہوتا ہے، وہ بھی انسان کے جسم پہ نرم محسوس ہوتی ہے۔ اس دنیا میں معروف ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے اس کو حلال کیا، مردوں کے لیے حلال نہیں کیا۔
علاج کے طور پہ بھی اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ علاج کے طور پہ بھی اگر استعمال کرنا ہے تو کتنا اور کتنا مقدار آپ استعمال کر سکتے ہو، مرد کتنی اور کتنی مقدار اس کے استعمال کرتا ہے۔ اگر علاج کے طور پہ پہننا ہے، اس کو کہا کہ آپ اس کے جسم پہ کوئی بیماری ہے، اس کے اس کے چمڑی پہ کوئی بیماری ہے، تو اس پہ اگر حریر استعمال کرنا ہے تو کتنا اور کتنا استعمال کرنا ہے۔ صرف وہ حاجت کے اندر انسان کے لیے، مرد کے لیے اس کو جائز قرار دیا۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پہ پہنائیں گے وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انسان کو چاندی کے زیور پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ، ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ سونے کے زیور پہنائے جائیں گے، وہاں پر وہ یہ والی حل اور حلال اور حرام والا یہ والا حکم ختم ہو جائے گا کہ چاندی کا صرف ان کے لیے ہے اور سونا اور ان کے لیے ہے، اور مردوں کے لیے جو ہے وہ یہ احکامات، وہ والا حکم ختم ہو جائے گا۔ تو سونے کے زیور کا بھی آتا ہے کہ سونے کے زیور بھی پہنائے جائیں گے ان کو۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے واپس اس چیز کا ذکر کیا جو اس دنیا کے اندر بھی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے انسان کے لیے، اور قیامت کے دن بھی بڑی اہمیت رکھتی ہوگی، کہ مجھے کچھ مشروب ملے، کچھ پانی ملے۔ اپنی بار بار لذت پوری کریں گے مختلف مشروب پی کے۔ آج اس دنیا میں بھی پیاس سے ہٹ کے انسان کی اگر چاہت ہو تو انسان کا دل کرتا ہے کہ میں بار بار اس طرح کا مشروب پیوں، اس طرح کا پیوں، اس طرح کا پیوں، اس طرح کا پیوں۔ یہ عیش اور عشرت والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا یہاں پر ذکر کیا سقاہم ربہم، اور ان کو اللہ تعالیٰ پلائیں گے شرابن، پانی، طہور، شرابن یعنی پینے والی چیز، طہورا، طہور اس چیز کو کہتے ہیں جو انتہائی صاف اور شفاف ہو، اتنی کہ وہ دوسری چیز کو صاف کر سکے۔ اس دنیا کے اندر اس کی مثال، طہور کی مثال اس دنیا کے اندر صرف پانی کی ہے، کہ پانی ہی صرف ایسی چیز ہے جو کسی چیز دوسری چیز کو صاف کر سکتا ہے۔ انسان کے سامنے بہت سارے اور مشروبات ہیں جو انسان پی سکتا ہے، وہ طہور نہیں ہے، وہ طاہر ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ میں تو صاف اور پاک ہے جو انسان، لیکن وہ کسی دوسرے کو صاف اور پاک نہیں۔ آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ بھئی چائے سے اس کو دھو کے مجھے لا دو، انسان کبھی یہ نہیں کہتا۔ وہ چیز جو دوسری چیز کو بھی صاف اور پاک کرے وہ چیز طہور ہوتی ہے۔ یہاں پہ اس دنیا میں پانی رکھا اللہ تعالیٰ نے، جنت میں وہ شراب کس طرح کے ہوں گے، کیا ہوں گے، انسان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ طہور، اور یہاں پر مفسرین نے ایک اور بات ذکر کی کہ ایسا شراب جو انسان کے دل کو بھی طاہر کر دے، جو انسان کے اندر کی جو کوئی غلطیاں ہوں گی، دل کی غلطیاں، ان کو بھی صاف کر دے گا۔ ایسا پانی ہوگا وہ، یا ایسا مشروب ہوگا جو انسان کے اندر کے نفس کو بھی صاف کر دے گا۔ یہاں پر نفس کو صاف کرنے والا مشروب کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، ہوتا تو شاید ہر بندہ پینے کی کوشش کرتا اس کو، لیکن یہاں پر قیامت کے دن انسان کے نفس کو صاف کر دینے والا مشروب ہوگا۔ پھر یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی جنت والوں کی، یا جنت کی، جنت والوں کی، اور اس کے بعد جو جن لوگوں نے جس چیز پر عمل کیا ان کے اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی کہ اس پر عمل کرتے ہوئے، اپنے اوپر سختیاں لاگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو پھر کن نعمتوں کی طرف لے کر چلے جائیں گے، کیسی جنت کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ وہ جنت کیا ہے؟ وصف الجنہ، یہ پڑھنا انسان کے لیے ایک کہنے کے ضروری چیز بھی ہے، تاکہ انسان کو رغبت بھی ہو، اور پھر رغبت والا معاملہ یہ انسان جہنم کے معاملات اور سختی اور عذاب اور ان کو بھی پڑھنا ہے۔ اور اکثر لوگ اس چیز پر زیادہ زور دے دیتے ہیں اس چیز کی نسبت، جنت کی نعمتوں اور ان چیز کے معاملے، کیونکہ انسان کہتا ہے یہ تو اچھا ٹھیک ہے، نعمتوں کا تو ذکر ہوتا رہتا ہے، تو ہر بندہ پھر عذاب اور سختی اور شدت اس چیز کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ تو یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، تاکہ انسان کے دل میں رغبت پیدا ہو کہ اچھا میں یہ اعمال میں کروں، میں زیادہ سے زیادہ کروں، تاکہ اس طرح کی نعمتوں کا میں حقدار بنوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا۔ گزشتہ ہفتہ ایک سوال تھا جس کا تعلق التحیات کے ساتھ تھا، کہ تشہد کے اندر اگر آپ نے اپنی انگلی اٹھانی ہے، انگلی اٹھانا سنت ہے، اور تو انسان اپنی نظر کہاں پر رکھے گا؟ اس کے اندر ایک رائے تو یہ پائی جاتی ہے کہ انسان سجدے کی جگہ پہ رکھے گا، لیکن جو اصح رائے ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ انسان سجدے کی طرف ذکر کرے۔
سجدے کی طرف اپنی نگاہ رکھے، سجدے والے مقام تک. لیکن جو اصح رائے ہے، جو حدیث واضح موجود ہے، غالباً ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا عمل، اور اس کا ایک طرح سے حکم بھی دیا کہ انسان اپنی نگاہ شہادت کی انگلی کی طرف رکھے. تشہد میں جب بیٹھے تو انسان کی نگاہ شہادت کی انگلی کی طرف ہو. دوسرا مسئلہ ایک یہ تھا کہ انسان رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے جب واپس آ جائے تو انسان نے اپنے ہاتھوں کو کس طرح رکھنا ہے، ان یقبضها او یرسلها، کہ کیا وہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دے یا وہ واپس اپنے ہاتھوں کو قیام کی جیسے صورت میں واپس اپنے ہاتھوں کو سینے پہ باندھ لے، جہاں پر بھی اس نے رکھنا ہے. تو اس میں وہی بات ہے، اس میں تین پھر آراء موجود ہے، لیکن جمہور علماء کی رائے، جس میں تمام بڑے فقہا موجود ہیں، امام احمد، امام ابو حنیفہ، امام مالک ہیں، پھر امام شافعی ہیں، اور ایک رائے امام احمد رحمہ اللہ کی بھی اس میں ہے. جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھنا ہے. لیکن کچھ بڑے علماء، نامور علماء، انہوں نے، جس میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ انسان جب رکوع سے واپس کھڑا ہو تو اپنے ہاتھوں کو باندھ لے. اور وہ کس بنا پر ہے؟ وہ اس بنا پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان جب قیام کی حالت میں ہو تو اپنے ہاتھوں کو باندھ لے. لیکن جو جمہور علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ رکوع سے واپس آنا یہ ایک خاص حالت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کی تخصیص نہیں کی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیام. تو اس کے اندر صحابہ کرام سے پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ آپ نے نیچے رکھے. اس لیے جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ جب رکوع سے آپ واپس آئیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے سیدھا رکھیں، آپ اپنے ہاتھوں کو. اور لیکن وہی بات ہے، اس مسئلے کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ کی مجھے یہ چیز بہت پسند ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خوبصورت کتاب ہے، ہر بندے کو پڑھنی چاہیے. مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، تو اس کتاب کو حاصل کریں، پڑھیں. اچھا، اس کتاب کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ نے بڑی شدت کے ساتھ جو حدیث میں جس طرح صفت آئی اس طرح چیزوں کو بیان کیا. بڑی سختی سے شیخ البانی رحمہ اللہ کسی قیاس یا کسی سے جوڑ اس طرح ان چیزوں سے دور رہے، اور بڑی سختی سے کہ حدیث کے اندر ایسے ہے، یہ حدیث ایسے ہے، یہ حدیث ایسے ہے، یہ حدیث زیادہ اصح ہے، یہ حدیث جو ہے صحت کے درجے میں نہیں آتی، نیچے ہے یا ضعیف کے درجے میں. اس چیز کا بڑا سخت خیال رکھا شیخ البانی رحمہ اللہ نے، جو کہ ان کا خاصہ تھا حدیث پر، حدیث کی صحت کے متعلق، اسماء و رجال، اور یہ ان کا خاصہ تھا شیخ البانی رحمہ اللہ کا. انہوں نے اپنی کتاب میں مسائل بیان کر دیے. اس کے بعد ان کے اپنے تلامذہ سے آتا ہے، ان کے جو قریبی اسٹوڈنٹس تھے ان سے آتا ہے کہ شیخ البانی سے ان کی آخری زندگی میں جب مسائل، نماز کے مسائل پہ سوال کیا جاتا تو جو حدیث میں ہوتی وہ چیز بتاتے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہہ دیتے کہ اگر کوئی ایسے بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہر بندے کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں. اور وہ دلائل تقریباً سارے یعنی ایسے درجے کے اندر آتے ہیں جو مقبول ہیں. بس اس میں یہ چیز اتنا فرق آ جاتا ہے کہ کوئی مقبول ہے اور کسی دلیل کا درجہ مقبول سے بھی زیادہ اوپر ہے. تو جس تک وہ پہنچی نہیں، یا جس نے اس کو مقبول سمجھا، اس نے یہ لے لیا. لیکن وہی کہتے ہیں کہ ان کے اندر ان تمام مسائل جو نماز کے مسائل میں، ان کے اندر اتنی سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کی رائے پہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ جا کے اس سے لڑے نہ، بھائی تمہاری نماز تو سنت نبوی کے خلاف ہے، اس کے پاس دلیل ہے اس چیز کی کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی حالت میں کہا کہ اپنے ہاتھ باندھنے ہیں، تو رکوع کے بعد یہ واپس قیام کی حالت آ جاتی ہے. باقی جمہور علماء جنہوں نے یہ کہا کہ اپنے ہاتھ نیچے رکھنے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل والی حدیث، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث کے مطابق انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، حدیث کے اندر ایسے آتا ہے کہ جب صفت صحابیات نے، زوجات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت، وضو کی صفت بیان کی تو وہ ایسی اور ایسی کی. تو اس کو اب ہم یہ نہیں کریں گے کہ اچھا نہیں، اس کو ہم اس چیز کے ساتھ ملائیں اس قیاس کے. تو جمہور تو جو یہ کرنا چاہتا ہے وہ اس چیز پر عمل کر لے، کیونکہ وہی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی یہ بھی بڑے علماء ہیں، چھوٹے علماء نہیں ہیں. تو
اس لیے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اگرچہ بات کے ہیں، علم کے لحاظ سے بڑی سخت ٹکر کے عالم ہے بہت. اگر ان کا علم انسان پڑھنا شروع کرے تو انسان یہ کہنے سے بندہ رکتا نہیں کہ یہ بندہ شاید انسان نہیں تھا. اتنا علم ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اگر فتاوی کو انسان دیکھے، صرف جو فتویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو علماء نے تیار کیا ہے، فتاوی ابن تیمیہ تقریباً 40 مجلد کا فتاوی ہے. اتنا بڑا فتاوی کہ ایک بندہ اس کو اکیلا نہیں اٹھا سکتا. اتنا علم تھا. اور یہ ابھی ان کا پورا علم نہیں ہے. پورا علم ان کی جو کتب اور جو دوسری چیزیں، وہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے. اس فتاوے کے بعد انہوں نے عیسائیوں کا الگ رد کیا، انہوں نے مختلف عقائد کا الگ رد کیا، انہوں نے یہودیوں پہ الگ بات کی. کس کس چیز پہ بات نہیں ہوئی. تو اس لیے بڑے پائے کے علماء ہیں یہ. اور اس میں تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن وہی شیخ البانی والی بات بڑی خوبصورت بات ہے کہ انسان پھر ان مسائل میں اتنی زیادہ سختی نہ کرے. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی. حالانکہ شیخ البانی حدیث پر سختی سے چلنے والے شخص تھے، جنہوں نے پوری کتب ستہ، کتب اربعہ، 4 کتابیں، بخاری اور مسلم کی تصحیح اور تضعیف کی ضرورت نہیں ہے، 4 کتابیں، ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن نبی داود، ان کی تصحیح اور تضعیف اور احادیث کو کلاسیفائی کیا کہ کون سی ضعیف ہے، کون سی کہاں پر کس طرح ہے. بڑی سختی سے احادیث پر چلنے والے تھے. انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہر مسئلے پہ ایک کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے، تو نماز کے مسائل پہ لڑائی نہ کریں، بلکہ اس چیز پر انسان زیادہ زور دے، دھیان دے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور نماز کا حکم لوگوں کو دینا ہے. اور پھر نماز انسان سکھائے اور مسائل پڑھائے انسان کو، لیکن اس میں وہ لڑائی کی حد تک نہ چلا جائے. وہ چیز بہت بری ہے کہ انسان لڑائی کرے، پھر میری نماز اس کے ساتھ نہیں ہوتی، میری اس کے ساتھ نہیں ہوتی، میری اس کی مسجد میں نہیں ہوتی، میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی. ہاں، عقائد کے اندر کوئی جھول نہیں ہے. عقیدے کا مسئلہ بڑا سخت ہے پھر، کہ جس کا عقیدہ ہو کہ میں نے قبور سے جانا ہے، قبور سے مانگ لینا ہے، یہ والے عقائد، یہ بڑی سخت چیز ہے، یہ شرکی عقائد. لیکن جو فروعی مسائل ہے، فقہی مسائل، وہ ایک اپنی جگہ پہ ہیں، ان پہ اتنا زیادہ انسان نہ کرے. واللہ تعالی اعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.